احساس پیدا کرو، مسلمان واسطے آسانی پیدا کرو۔ میں ایتے ذرا اپنا درد بھی بیان کرنا چاہنا، میرے ملک دی معیشت نو تباہ کر دیتا گیا، مہنگائی عروج سے، اور ان بلاں دے اندر بے جا ٹیکس لگا لگا کے مارے خودکشیاں کر دے نظر آ رہے نے، اور جتنے سرکاری ملازمین نے اور جتنے صاحب استطاعت نے موجہ کر دے نظر آ رہے نے۔ حضرات انصاف نہیں، احساس نہیں جے، او اللہ دے بندے او ظلم نہ کریا کرو، زیادتیاں نہ کریا کرو، ظلم تو بچ جاؤ، زیادتیاں تو بچ جاؤ۔ اور اے دیکھو نا پٹرول بھی 300 دے قریب ہو گیا ہے، لیکن سرکاری ملازمین ایک دن دے اندر تقریباً 7 تو 8 کروڑ دا پٹرول مفت کر رہنے، ماڑے تباہ ہو رہنے، ایتے موٹر سینکلوں تے تیل پرانا بھی مشکل ہو گیا ہے، احساس نہیں۔ اور جتنے بھی اس تے ذمہ دار نے قیامت نو گریبان ہوئے گا، نہ ماڑے آنداک ہوئے گا، اور نہ میرے ملک پاکستان دی معیشت نو تباہ کرو، اور ٹاکو کنہ کو کھاؤ گے، کنہ کو ملک پاکستان نو برباد کرو گے۔ اس ملک دی عوام دا حق نہ نو جین دے ہونا، اے مثالہ تے توڑے سامنے سوشل میڈیا تے آ رہی آنے۔ اے ضلع ویاڑی دے اندر ایک نوجوان تے چھوٹے چھوٹے بچے نے، اے پچھلے مہینے 23,000 بل آیا ہے، اس بیچارے نے اپنی موٹر سینکل فروخت کر کے بل ادا کیتا، اور اس مہینے 26,000 بل آیا ہے۔ جدو بل ادا کرن جو گانا رہا انہیں خودکشی کر لئی ہے، میں کیا کرانگا؟ اور ظالموں اتے قیامت دا دن ہوئے گا، جدو اینا دیکھی اینا دے ہاتھ ہونگے تے توڑے گرے بان ہونگے۔ نہ ظلم کرو، بے جا ٹیکس نہ لگاؤ، اور ماڑیاں نو جیون دے ہونا۔ زیادہ تو زیادہ ایک مزدور بندہ ہے 1,000 روپیہ کما سکتا ہے، ایک مہینے دا 30,000 کمان والا، 30,000 کمان والے نو 30,000 بل آ گیا، وہ کدھر جائے گا؟ انہیں بچیاں نو بھی کھلانا ہے، انہیں 2 ٹائم دی روٹی بھی تے کھانی ہے، وہ کدھر جائے گا؟ میں تے کو بی دا انٹرویو بھی پڑھے ہے، کلے جیل گئے جنہیں اپنے چھوٹیاں معصوم بچیاں زہر دے کے مار دیتا ہے، اور انٹرویو دے کے روئی جا رہی ہے، میرے بچے بھوکے نے تے میں برداشت نہیں کر سکی، کوئی پرسان حال نہیں بنیا، بلاخر اپنے ہتھاں نال ماں نے زہر دے دیتی ہے۔ ماں کنا عظیم رشتہ ہے، اور نہ ظلم کر میرے ملک دے، نہ میرے ملک دا نقصان کر، اور تیرے دل اندر کیوں نہیں ماڑے آندہ احساس آمنا؟ اور تیرا دل اتنا پتھر ہو چکی ہے، ظلم تے ظلم کر دے جا رہے ہو، IMF کو قرضے لے لے کے خود کھاتی جا رہے ہو، عوام الناس سے اس دا بوجھ ڈالی جا رہے ہو، کئی بتی چوری کرنے والے انہاں دا بھی ظلم مارے آتے کر رہے ہو۔ اے انصاف نہیں، اور میرے ویرہ مرنا ہے، مر جانا ہے، قیامت والے دن عدالتاں لگ جان گیاں۔ میرے ملک پاکستان دا نقصان نہ کرو، انہاں ماڑیاں دا احساس کر، انہاں واسطے آسانیاں پیدا کر لے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے بخاری پاک دا واقعہ سنتے میرا سلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرو اللہ ساڑھے اس ملک پاکستانو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرما دے، اللہ ایسا غیرت والا حکمران عطا فرما دے۔ خدا دی قسم جینا محال ہو چکے ہے، اچھے بلے جو کرون۔ میں جو ایک رستے اندر حساب لگا رہا سا، میرے نال میرا چھوٹا ویر آیا کہ کم از کم جو ساڑھے ملک دے حالات جس مقام تے پہنچ گئے نے، ماڑے تو ماڑے بندے دا بھی کر 1 لاکھ روپیہ تو بغیر نہیں چل سکتا۔ 1 لاکھ روپیہ مزدور کی میں کمائے گا، وہ کیویں گزارا کرے گا؟ بنیادی چیزاں، موٹیاں چیزاں، 1 لاکھ روپے تو بغیر کسی گھر دا کچن نہیں چلدا۔ ظلم اتنا ہو گیا ہے، زیادتی اتنی ہو گئی ہے کہ اے جڑے عیاشیاں کرنے والے اتے دے اتے جا رہے ہیں، ماریاں نو زمین دے نیچے دفن کیتا جا رہا ہے۔ اے انصاف ہے کہ اسی پھر نعرے ماریے، عوام الناس نو بے وقوف بنائیے کہ اسی اے مدینے دی ریاست بناواں گے، ماڑیاں دا احساس کران گے، روٹی آٹا مکان عام کران گے، اور نہ لٹو خدا را ملک پاکستان دی عوام نو، نہ لٹو،
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر نو فرمایا سی سونیا مینوں عہدہ دے دیو. میرے پیغمبر نے فرمایا ابو ذر اے عہدہ بہت بڑی اللہ دی طرفوں امانت ہے, کوئی اچھی چیز نہیں, قیامت والے دن ان دے بارے پوچھیا جائے گا تے اے حکمران تے پٹھے ٹنگے جان گے جویں ظلم کرن ڈے نے. انہاں دا کی بنے گا؟ مینوں دسو اسی زندگی دے اندر اتنی مہنگائی دیکھی, بول دے نہیں جے تسی سیال کوٹی سوکھے جو نے تاں تہاڈیاں توڑاں نہیں ہلدیاں. ورنہ دیکھو میرے دوستو ظلم و زیادتی دی انتہا ہو گئی ہے. وَيُغْشِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور غریب دا مذاق نہ اڑایا کر, نہ غریب نو ویکھ کے ہسیا کر, نہ بری نظر نال تکیا کر. لوکاں دے عیب تو لبنائے, لوکاں دے عیب تو لبنائے, کدی اپنے اندر بھی تکیا کر, نہ مذاق اڑایا کر. ویکھ حکمران جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ, میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو جگوار دیواں. ایک دفعہ چند ساتھیاں نال گشت پہ کر دینے مدینہ پا گئے. رستے دے اندر ایک گلی دے اندر ایک بی بی ہے, نوجوان بی بی ہے, پردہ کر کے تے اکھاں جھکائیاں ہوئیاں نے کھڑی ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بی بی نے ویکھیا ہے تے حضرت عمر کو لا جاندی ہے, آندی امیر المومنین گل ایویں میرے کر اتنا فاقہ ہے, اتنا فاقہ ہے, میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے. امیر المومنین جی گھر اندر اتنا فاقہ آ گیا ہے, میں نو ڈر لگ دے کتے میریاں بچیاں بھوک دی وجہ تو بہت نہ ہو جانے, میریاں بچیاں بھوک دی وجہ تو مر نہ جانے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گلہ سن رہنے تے نالے بی بی کی آمدی ہے, اے امیر المومنین جی میں کوئی عام عورت نہیں, میں ایک عظیم صحابی دی بیٹیاں سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹیاں. میرا باپ صلح حدیبیہ دے موقع تے پیغمبر کائنات دے نال سی, میرا باپ تے عام مار کے اندر پیغمبر کائنات دے نال سی. حضرت عمر نے جدوں اے گلاں سنیاں نے سناٹا طاری ہو جاندا ہے, اکھاں چک گئیاں کہ عظیم صحابی دی بیٹی تے اس مقام تے پہنچی ہے. فوراً اس بی بی نو لے آتے اپنے گھر اندر چلے گئے نے. ایک صحت مند اونٹ جڑا سب تو زیادہ صحت مند ہے, اس دے اندر اناج لدیا ہے, گلا لدیا ہے, کھان پین دیاں چیزاں لد کے اے اونٹ دے اندر وافر چیزاں عطا کر کے تیس بی بی دے ہاتھ اندر اس اونٹ دی مہار پکڑا دیندی ہے. مہار پکڑا کے تے جناب عمر فرماندے نے اے بی بی اے لے جا, اگر تیرا سامان مک جائے تے پھر اطلاع دے دئی, اللہ اور سبب پیدا کر دے گا. ایک آدمی کول کڑے آتے ہمدہ امیر المومنین جی اے عام عورت انہا کچھ عطا کر دیتا جے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اور میرے یار اے تینوں پتہ نہیں اے پیغمبر دے عظیم صحابی دی بیٹی ہے, اور سونے اس چیز دا نام احساس ہے. اور لٹاؤ نہ کہ لٹو, اپنے اندر احساس پیدا کر لے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بی بی آئی ہے مسلم پاک دے اندر, اس بی بی نے اپنے ہاتھاں دے نال ایک چادر اُنی ہے, بڑی پیاری چادر ہے. اس بی بی نے وہ چادر آمینہ دے لال نو تحفے اندر دے دیتی ہے, تحفے اندر چادر دے دیتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر نو پہنے تے باہر آ جاندے نے. جدوں باہر اپنے پیغمبر علیہ السلام اپنے یاراں ول آئے نے, احساس ویکھ لے, ہمدردی ویکھ لے, خیر خائی ویکھ لے. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یاراں تے سنگیاں دے اندر آئے نے. ایک پروانے نے جدوں چادر ویکھی اندے کول رہا نہ گیا, کھڑا ہو جاندا ہے, آندا سونیاں تہاڈی چادر بڑی پیاری ہے,
آقا مینوں دے دیو اے چادر تہاڈی بڑی پیاری ہے حالانکہ حدیث پاک اندر موجود ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بھی چادر دی ضرورت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے مال نال تے پیار ہی نہیں کردے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حج چادر دی آپ ضرورت ہے جدوں اے پروانے نے سوال کیتا ہے سونیا اے چادر تہاڈی مینوں بڑی پیاری لگدی مینوں دے چھڈو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کر گئے نے اور پرانی چادر نو پہنے اے چادر اپنے پروانے نو دے چھڈی اے جے سال وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میرے سونے نبی اے عرض سنائی تینوں چنگی لگ دی تے تو لے لے بھائی اے چادر ویکھو نا میرے سونے آقا اے عرض سنائی تینوں چنگی لگ دی تو لے لے بھائی تیرا دل چادر تو ترسے نہ یارا تیرا دل چادر تو ترسے نہ یارا اسی انجی کر لوانگے گزارا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پائیو اسی خیر خائی پیدا کریے اپنے دلان اندر جذبہ پیدا کریے اور لٹاؤ سوچ رکھو ساڑی ذات بات تو دوسرے نو فائدہ ہونا چاہیے ویکھ پھر اللہ مال جان چ برکتاں پاندا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اصحاب دا طور طریقہ ہے لوگاں نو نوازن والے اور بالخصوص چونکہ ضلع قصور اندر جو سیلاب آیا ہے سب نے انفرادی طور تے اجتماعی طور تے انہاں لوگاں واسطے تعاون بھیجو انہاں لوگاں دے حالات بتاتے خود اسی دیکھ کے پنڈاں دے پنڈ سیلاب دے اندر چلے گئے نے اور دوست احباب اے ضلع قصور تو آئے نے انہاں نال انہاں سیلاب زدہ لوگاں واسطے تعاون بھی اسی کرنا انشاءاللہ بذات خود میں بھی اور سارے ساتھی تعاون کرو اے انعام احساس الدین النصیحہ ساڑھے دل اندر احساس آ جائے اگر کوئی مسلمان کوئی پریشان ہے کوئی مصیبت دے اندر ہے کوئی غم دے اندر ہے اسی انہاں دا دستے بازو بننا ہے اے دین دی تعلیم ہے اے قرآن حدیث دی تعلیم ہے جدو یہ سوچاں بن جان گیاں لٹاواں گے اپنے دل اندر احساس پیدا کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ مال جان چ بھی برکت پائے گا اللہ رشتے راضی بھی ہو جائے گا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین